جمہوریہ اسلامی ایران کے سابق صدر حجت الاسلام حسن روحانی علیہ الرحمہ کے ایک حادثے میں شہادت ہوئی تھی. ہاں، علامہ رئیسی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. ہمارے ملک نے باقاعدہ تعزیت پیش کی، وزیر اعظم نے بھی تعزیت پیش کی اور ہمارے وزیر خارجہ نے بھی تعزیت پیش کی تھی، اور تمام ملک نے ایک دن کا غالباً سوگ بھی منایا گیا تھا. اب کیا ہوا پچھلے 2 سال یا 3 سال کے اندر؟ ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ وزیر اعظم حملے سے 2 دن قبل وہاں جاتے ہیں؟ اسرائیل جو ایک کرمنل اسٹیٹ ہے، وار کرمنل، ریکگنائزڈ، آئی سی سی نے ریکگنائز کر دیا. وہ کہیں دوسرے ممالک میں جائیں تو شاید گرفتار ہو جائیں، جس طریقے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہے. تو ایسے شخص سے مل کے آپ آتے ہیں، 2 دن کے بعد حملہ ہو جاتا ہے، پھر پورا ملک چلا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں. تو یہ دستور زباں بندی کس محتاجگی کا نتیجہ ہے، یہ جاننے کا تجسس اس دیش کو ہے، اور اس دیش کے اپوزیشن پارٹیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم سے یہ پوچھ سکیں کہ آج وہ کون سے نئے حالات تھے کہ ہمارے ملک کو ساری دنیا کے سامنے صرف اس وجہ سے شرمسار ہونا پڑ رہا ہے کہ اس جمہوری اور انصاف پسند انسانیت نواز ملک کے وزیر اعظم نے اتنے بڑے انسانیت سوز واقعے پہ ایک لفظ اظہار تعاطف دنیا کے سامنے نہیں کیا. اس سے سرکار نہیں، 150 کروڑ بھارتیوں کے آچرن پر ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے. ہم شرمندہ ہیں. دوسری بات، آپ نے اشارہ کیا آج انٹرنیشنل وومنس ڈے. بہرحال انٹرنیشنل وومن ڈے کی مبارکباد خواتین کو تو دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ تمام دنیا کے مردوں کو بھی بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک انٹرنیشنل وومن ڈے ہے، اور خواتین احترام کی مستحق ہمیشہ سے رہی ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہنا چاہیے. لیکن جن لوگوں نے انٹرنیشنل وومنس ڈے کا یہ ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ ہم ہر 8 مارچ کو، یاد ہے 1911 سے 8 مارچ 1911 سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تب سے لے کے آج تک ریگولرلی انٹرنیشنل وومن ڈے منایا جاتا ہے. ساری دنیا میں، ہمارے دیش میں بھی منایا جاتا ہے. حالانکہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو شاید خواتین کی اس حالت میں کم از کم بھارت کی سطح پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ تبدیلی آتی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اور جن لوگوں نے اسے طے کیا ہے، یہی ہے وہ لوگ جو ایران میں چھوٹی بچیوں کے ایلیمنٹری اسکول پر بم مار کے 162 بچیوں کو شہید کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل وومنس ڈے کا اعلان کیا اور بڑے تس کو احتشام کے ساتھ مناتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایپسٹین فائلز جن کو بتاتی ہے کہ چھوٹی بچیوں کا، کم سن بچیوں کا کو بلا کے ان کو اغوا کروا کے ان کا ریپ کیا کرتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنل وومنس ڈے بنا رہے ہیں. تو ہم کو خواتین کا احترام ہمارے سراغوں پر ہے، یقیناً ہم کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہم ان کو ظالم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ اسلام کے بھی باغی ہیں اور انسانیت کے بھی باغی ہیں جو خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں یا ان کو کسی بھی انداز سے اذیت پہنچاتے ہیں. لیکن اب ان کی بھی مذمت کرتے ہیں جو نام لیتے ہیں انٹرنیشنل وومنس ڈے کا اور بچیوں کو شہید کرتے ہیں، اور چھوٹی بچیوں کو اپنی دولت، اپنی طاقت کے سہارے بلا کے اپنے قبروں میں ان کو ریپ کرتے ہیں، اور سالہ سال یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. آپ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح سے باقی زندگی گزارتے ہیں. اور ہم تمہیں آزمائش میں ضرور ڈالیں گے، تھوڑے سے خوف، بھوک، جان و مال کے نقصان اور پیداوار کی کمی کے ذریعے. اور خوشخبری دے دو ان
صبر کرنے والوں کو، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے بہرحال پھر بھی خوشخبری ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بہت عنایت ہوگی، بہت سے انعامات دیے جائیں گے اور رحمتیں ہوں گی، اور یہی دراصل وہ لوگ ہیں جو حق والے ہیں، ہدایت رافت والے ہیں اور سچ کے راستے پہ چلتے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو حج کے دوران ہم جاتے ہیں، لہٰذا جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان دونوں کے درمیان چکر لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا اللہ اس کا قدردان ہے اور اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات یعنی قرآن کی آیات وغیرہ اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، در حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں۔ البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور چھپائی ہوئی حقیقت کو صاف صاف بیان کر دیں، ان کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر میں ہی مر گئے، تو پھر ان پر اللہ، فرشتے اور انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور انہیں کوئی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ یہ ترجمہ اس کا تھا، میں نے اس لیے یہ ضروری سمجھا کہ تمام حضرات اسے سمجھ سکیں۔ میں اب اس تعزیتی اجلاس کو آگے بڑھاتا ہوں۔ بہت سارے مقررین ہیں فہرست میں اور بہت اہم لوگ ہیں جنہیں ہم سب کو سننا بھی چاہیے، اور دیش کو یہ سمجھنا بھی چاہیے کہ پورے ملک کو کہ یہ مسئلہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور تمام وہ لوگ جو انسانیت میں یقین رکھتے ہیں انہیں اس مسئلے سے تکلیف ہونی چاہیے اور انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی تکلیف کا اظہار بھی کر سکے، دبایا نہ جائے، زبانوں کو، حلق کو، لہجوں کو، اپنے اندرون کو چھپانے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کو بھی توڑا جا سکے۔ اسی لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مہمانان کی آج یہاں پہ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کتنے افسردہ ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو شہیدوں کے نام میں لکھی جاتی ہیں۔ ہمارے محترم آیت اللہ صاحب خمینی نے اپنی جان گنوائی اور اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، ایک سبق ہم کو سیکھنا چاہیے کہ جس آدمی نے اپنی قربانی دے دی ملک کے لیے، قوم کے لیے، لوگوں نے کہا سرنڈر کر دیا جائے یا چھپ جایا جائے، انہوں نے اس بات کی ترجیح دی کہ میرے لیے مرنا بہتر ہے، اور انہوں نے اس مرنے کے لیے اپنی ایک بہت بڑی میسیج جو ہے نہ کہ اپنی قوم کو بلکہ پوری دنیا کو دے دی۔ جو قربانی انہوں نے دی ہے، شاید ہی تاریخ کے اندر ایسی قربانیاں بہت کم لوگ دے پاتے ہیں۔ خاندان کے لوگ، ان کی زوجہ، بیٹی، داماد، گرینڈ چلڈرن، وہ سب ظاہر ہے جنتی تو ہیں، لیکن ہم لوگوں کو ایک سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ قربانی کا جذبہ جو ہے وہ سب کے اندر ہونا چاہیے۔
انہوں نے جو قربانی اپنی دی ہے کو تاریخ کبھی بھولے گی نہیں. ایک معصوم چہرہ، برکتی چہرہ، نورانی چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر تک. اور آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو پیچھے چھوڑ گئے وہ ہدایتیں کہہ لیجیے، نصیحتیں کہہ لیجیے گا، وہ زندہ رہیں گی. اور آج ٹھیک ہے ہم تعزیتی جلسہ منا رہے ہیں، لیکن وہ انتقال نہیں کیا بلکہ منتقل ہو گئے وہ، اور وہ زندہ ہیں. ہمارے ہاں شیعہ سنی کا مسئلہ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. حضرت علی، حسن حسین، وہ تو شیعہ یا سنی پیدا ہوئے نہیں، بلکہ وہ تو انسان پیدا ہوئے تھے. ہم لوگوں نے انسانیت تو بھلا دی، فرقوں میں بٹ گئے. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر کی یاد میں جلسے جلوس ہو رہے ہیں. وہ لوگوں کے جذبات ہیں، کوئی رشتہ داری تو تھی نہیں ان سے کسی کی، لیکن ایک احساس، ایک جذبہ ان کی قربانی کا سب لوگوں کو جذباتی بنا رہا ہے. لڑائیاں جنگیں ہوتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، کہ انہوں نے ایران کے لیے جو قربانی دی ہے وہ صرف ایران کے لیے قربانی نہیں ہے، پوری مسلم قوم کے لیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، سب کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے الفاظ ملیں گے نہیں آپ کو، ڈکشنریاں ڈھونڈ لیجئے لیکن آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے. ہندوستان اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے صدیوں پرانے ہیں اور ہمیشہ اچھے رہیں گے. ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جی نے بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا. وہ ہمیشہ امن کا پیغام دیتے ہیں اور وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگیں نہ ہوں. یہ پیغام انہوں نے یہاں بھی دیا. میں اپنے تمام برادران عزیز سے یہی درخواست کروں گا کہ ان کی یاد کے اندر ان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے ہم لوگ قرآن شریف کا سہارا لیں، ان کو دعائیں دیں. ان کے خاندان کے جو لوگ شہید ہوں ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو ہے جنت الفردوس میں جگہ دیں. ان الفاظ کے ساتھ ہمارے ایکسلنسی صاحب ایران کے ایمبیسڈر صاحب تشریف فرما ہیں. میری ان سے اگلے دن ملاقات ہوئی ایمبیسی میں جا کے. بہت دکھی اور پریشان تھے. خالی آنسوؤں سے یہ آدمی اپنا دکھ کا اظہار نہیں کر سکتا، آپ کو چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے. میں ان کا دکھ تو نہیں بانٹ سکا لیکن محسوس کیا کہ ان پر کیا بیتی ہے. اور ایک دن پہلے روزہ افطار جو ہے ایمبیسی نے منائی، اس کے اندر کافی لوگ موجود تھے. یہ نہیں معلوم تھا کہ روزہ افطار جو ہے وہ آخری ہوگا حضرت امامیہ کے لیے. میری بس یہی درخواست ہے کہ ہم لوگ آج جمع ہوئے ہیں، جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور انسانیت کو پہلے پریفرنس دیں، اور ہمیں انسانیت کا ہی جو ہے دامن پکڑ کے آگے بڑھنا چاہیے. میں رحمانی صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے اس میموریل میٹنگ کے لیے یہاں پہ انعقاد کیا، اور وہ ہمیشہ سے ایران کو سپورٹ کرتے آئے ہیں. میں ان کو ہمیشہ سے دیکھتا ہوں، میرے پرانے ساتھی ہیں، لیکن ایران کے مسئلے کے اندر، معاملے کے اندر
وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں. اور آج انہوں نے اس پروگرام کو یہاں آرگنائز کیا. ہمیشہ آپ کو مبارکباد اور آپ کا شکریہ، آپ نے سب کو بلایا. میں یہاں تمام تشریف فرما حاضرین کا، خواتین کا مشکور ممنون ہوں کہ آج ذرا سی ادنا سی درخواست پہ رحمانی صاحب کے یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آج کی تاریخ میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب تمام چیزیں ناقابل برداشت ہیں. ابھی جو یہ جو جنگ چل رہی ہے، دراصل یہ جنگ امریکی سامراجیہ واد اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں ان کی ایک گٹھ جوڑ ایک طاقت ہے جو آج ایران کے اوپر اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس دیش کی یا دنیا کی جتنی بھی بامپنتھی شکتیاں ہیں وہ ہمیشہ ہی امریکن سامراجیہ واد کے خلاف لڑی ہیں اور لڑتی رہیں گی. لیکن ان حالات میں مجھے کہتے کہتے ایک شعر یاد آ گیا ہے خامنئی صاحب کے لیے کہ زیست اس کی ہے کرے جس پہ زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آتے ہیں مرنے کے لیے. تمام لوگ، ہم سب تمام لوگ آج ہیں، کل نہیں رہیں گے. لیکن کچھ شخصیت، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے ان کی شہادت پر آج یہ پوری دنیا کے اندر شوکا کل لوگ ہیں. ہر جگہ سے، دنیا کے ہر خطے سے یہ آواز آ رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو میں نے اس چیز کو دیکھی پریکٹیکلی، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں لکھنؤ والا ہوں. میری جو ایجوکیشن ہے وہ بھی کنگ جارج میڈیکل کالج سے ہوئی ہے. اور پرانا لکھنؤ جس کو ہم بالکل بائی برتھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ایک تنازع ہمیشہ شیعہ اور سنی کا ہم نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں جب ہم وہاں گئے اور ہم نے دیکھا تو کسی بھی طرح کا اس ایشو کے اوپر دونوں لوگوں میں، دونوں فرقوں میں کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں رہا. اور اس ایشو کے اوپر تمام شیعہ حضرات، تمام سنی حضرات اور تمام ترقی پسند لوگ سب ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے اس کی مذمت کر رہے ہیں. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم اس امریکی سامراجیہ واد کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے. اور یہ صرف سوال ہمارے سامنے دیش کے نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم کو امریکی سامراجیہ واد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. بڑا افسوس ہے مجھے اس بات کا کہ ہماری سرکار نے اس انسیڈنٹ کے بعد، اس اسیسینیشن کے ہفتے بھر کے بعد اپنے فارن سیکریٹری کو ایمبیسی میں بھیجا ہے اس چیز کے لیے. آج تک بھارت کے پردھان منتری کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلا کہ وہ اس چیز کی مذمت کریں یا کنڈولنس کے لیے دو شبد بول دیں. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تمام راجنیتک پارٹیوں کے اپنے کچھ اصول ہیں، لیکن اس طرح کے حالات میں کم سے کم اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر جو ہمارے دیش کی ایک پرمپرا رہی ہے اس کو نبھاتے ہوئے اس سرکار کو ہر حالت میں اس کی مذمت کرنی چاہیے. اور میں بھارت سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہر حال میں اس ایشو کو بہت ہی سیریسلی ڈھنگ سے لے. اگر وہ نہیں لیتے تو اس کا خامیازہ آج نہیں کل تو ہم کو بھی بھگتنا ہے. اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن دیش کی راجنیتی نے جس جگہ پر ہم کو الجھا کر کے رکھا ہے، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. آج کی اس محفل میں دیکھ رہا ہوں، آج اس میٹنگ میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھی یہاں موجود ہیں، ہماری بہنیں یہاں پر موجود ہیں. میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. آج 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے. اب اس موقع پر یہاں پر موجود سبھی مہیلاؤں کو میں اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور ان سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ اب ان کی تربیت میں، آپ 50% پاپولیشن ہے پوری دنیا کی، آپ ہی لوگ ہیں، یہ مہیلائیں ہیں جو اپنے بچوں کو پرورش کر کے ان کو جس طرح سے بھی آگے بڑھانا چاہتے ہیں. یہ سبق پہلے ماں دیتی ہے. اور میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ
اس تمام چیز یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مذمت کریے اور اس کے لیے کھڑے کریے، اور آگے آنے والے وقت میں ہمیں ہر حالات میں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو گیا لیکن اب ہمیں دوسرا کربلا کسی قیمت پر نہیں دہرانا چاہیے۔ اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ صرف ہم نہیں کریں گے، ساری دنیا کی بام پنتھی طاقتیں بھی کریں گی، اور جو ترقی پسند لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کی طاقتوں کا ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمرتھن کریں گے۔ اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے میں پھر بھارت سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سب تمام چیزوں کے مد نظر وہ جو جنرلی لوگ کہہ رہے ہیں، اور وہ میں بھی کہنا دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو برا لگے، کہ یہ جو ایپسٹین فائل ہے یہ ہو سکتا ہے بہت حد تک اس کا نتیجہ ہو۔ یہ بے شک یہی چیزیں ہیں، یہی ہوا ہی ہے۔ آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ ایک سمپل مدرسے پر بمباری کرتے ہیں، جو اس پوری دنیا کے یدھ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے بائی پاس کر دیا۔ لگ بھگ 150 بچے، 145 47 وہ بچے جنہوں نے ابھی دنیا دیکھی نہیں، وہ بھی ساری گرلس چائلڈ، کس طرح سے آپ نے بمباری کری، کوئی وصول نہیں ہے آپ لوگوں کا۔ اس لیے دنیا کی تمام طاقتوں کو ان سب تمام چیزوں کا ویرودھ کرنا چاہیے، اور میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ ہمارے عرب ممالک جنہوں نے امریکن بیسز بنانے دیے اپنے ہاں، لیکن میں پھر اپیل ان لوگوں سے کرتا ہوں کہ کم سے کم اس کا استعمال وہ نہ کرنے دیں۔ بیسز ضرور ہیں، اور ایران نے ڈیفنس میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ سارا سب کچھ صحیح کیا، اس کو حق ہے پوری طریقے سے اس بات کا کہ وہ ڈیفنس میں قدم اٹھائے۔ یقیناً اس نے لڑائی شروع نہیں کری ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے ڈیفنس میں کیا۔ شرم آنی چاہیے ان تمام عرب ممالک سے کہ جس طرح سے ان کا رویہ ہے۔ آج بھی وقت ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ چھوڑ کر کے اس موقع پر کم سے کم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آداب۔